أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ومن يهد الله فهو المهتد، اور جسے ہدایت دے اللہ، جسے ہدایت دے اللہ فهو المہدی، وہی اصل میں ہدایت یافتہ ہے. ومن یضلل اور جسے وہ گمراہ کر دے، فلن تجدہ، تو ہرگز نہیں آ پائیں گے، لہم، اس کے لیے، لہم اولیاء من دونی، اللہ کے سوا کوئی مددگار. ونحشرہم، اور ہم جمع کریں گے انہیں، یوم القیامہ، قیامت کے دن، علی وجوہہم، ان کے چہروں کے بل، عمین، یعنی کہ عمین اندھے، اور بکمن، اور گونگے، وسما، اور بہرے. مأواہم، ٹھکانہ ہوگا ان کا، جہنم، جہنم. کلما خابت زدناہم، اور کلما، جب بھی، خابت زدناہم، وہ بجھنے لگے گی، زدناہم، ہم زیادہ کر دیں گے اسے، سعیرہ، بھڑکتی ہوئی آگ کو. ذالک جزاؤہم، یہ ہے جزا، بدلہ ہے ان کا، بأنہم، اس لیے کہ بے شک انہوں نے، کفروا، کفر کیا، بآیاتنا، یعنی ہماری آیات کا انکار کیا، وقالو، اور انہوں نے کہا، اذا کن عظاما، کہ کیا جب ہو جائیں گے ہم، عظاما، ریزہ ریزہ، ہڈیاں ہماری گل جائیں گی، ورفاتا، اور ریزہ ریزہ، یعنی ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، انا، تو کیا انا، بے شک ہم، لمبعوثون، کہ ضرور ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، خلقا جدیدہ، دوبارہ یعنی کہ نئے طریقے سے پیدا کر کے. اولم یارو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، الذی، وہ ذات ہے، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، قادر علی ان یخلق، کہ وہ قادر ہے، علی، اس پر، کہ ان یخلق، کہ وہ پیدا کرے، مثلہم، ان جیسے، وجعل لہم، اور بنائے ان کے لیے، اجلا لا ریب فی، اور بنائے ان کے لیے، یعنی مقرر کر دیا ان کے لیے، اجلا، کے وقت مقرر کر دیا، لا ریب فی، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یعنی ایک وقت مقرر جو اس میں نہیں آنا ہے. وہ اب الظالمون، اور انکار کیا ظالمون، اللہ کفور، نہیں انکار کیا، پس ظالمون نے انکار کیا، اللہ کفورا، مگر صرف انکار، یعنی کہ سوائے کفر کی ہر چیز کا انہوں نے انکار کر دی. قل، کہہ دیجئے، لو انتم تملکون خزائن، اگر ہوتے تم، تملکون، مالک، خزائن، خزانوں کے، رحمت ربی، میرے رب کی رحمت کی، اذا لامسکم، تو اس وقت، لامسکتم، تو تم ضرور تھام لیتے اسے، خشیت الانفاق، یعنی کہ انفاق، خرچ کرنے کے ڈر سے تم اسے روک لیتے. وکان الانسان، اور بے شک انسان، انسان قطورا، بہت ہی بخیل ہے.
یعنی قتورہ اس کو کہتے ہیں، بہت اتنا بخیل کہ نہ اپنی ذات پہ بھی جو خرچ نہ کرے، اس طرح کا اللہ تبارک و تعالیٰ، انسان اتنا بخیل ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ہمیں بتا رہے ہیں کہ جیسے پیچھے ہمیں بتایا گیا کہ کیا کیا ان کی ہدایت، جس طرح بتایا کہ نبوت پر ان کی شبہات کا جواب دینے کے بعد اب انہیں ایک وعید سنائی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں ان کے انسان کوئی اپنی بھی، اس کا مطلب ہے کہ انسان کبھی بھی اپنے کوئی بلبوتے پر یا اپنے عقل پر یا کوئی علم یا کسی اور چیز کی بنیاد پر حق نہیں پا سکتا، اور نہ ہی اس کو ثابت قدم رہ سکتا ہے، بلکہ یہ تو محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق، اور یہ توفیق ہی ہے کہ کسی کو راہ حق دکھاتی ہے، اور اگر انسان کی بدبختی اور ہر دھرمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ توفیق کہ اس کے انسان کے شامل حال نہ ہو، تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے راہ راست پر لا نہیں سکتی۔ اس کا مطلب آپ کو تسلی دینا بھی ہے کہ آپ ان کو ان کو سب کو تو آپ ہدایت دے ہی نہیں سکتے، یا ہدایت نہیں ہے، یا مطلب یہ ہے کہ جس کی گمراہ جو گمراہی کو پسند کرے اور ہر دھرمی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہدایت کے دروازے اگر بند کر دیے ہوں، اور جسے پھر اللہ ہی نے ان گمراہیوں کی طرف دھکیل دیا ہو، تو جن کی طرف جانا چاہتا تھا، تو اب اور کون ہے جو اس کو راہ راست پر لا سکے گا؟ جس شخص نے سچائی سے منہ موڑ کر وہ جھوٹ پر ہی مطمئن ہو گیا، اور جس کی اس خباثت کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے وہ اسباب مہیا کر دی جس کی سچائی کے خلاف اس کی نفرت میں اور جھوٹ میں اور اضافہ ہو گیا، اور وہ اس پر اطمینان پہ رہا، اور اسی پہ وہ اطمینان حاصل اس مطمئن ہو گیا، تو اسے پھر آخر دنیا کی کون سی طاقت جھوٹ سے کو منحرف اور سچائی پر مطمئن کر سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو یہ قاعدہ ہے ہی نہیں کہ جو خود بھٹکنا چاہے اسے زبردستی ہدایت دے دے، اور کسی دوسری ہستی میں یہ طاقت ہے نہیں کہ لوگوں کے دل بدل دے۔ اس لیے ہدایت وہی ہے جس کو اللہ، تو وہی ہے ہدایت یافتہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے، اور جو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اگر وہ بہک گیا تو پھر جو ہے اس کو کوئی بھی ہدایت دینے والا ہے نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، یعنی پھر ہم قیامت کے دن ہم ان کو جمع کریں گے، ہم سب کو ہم جمع کریں گے قیامت کے دن، جیسا اللہ تعالیٰ فرمایا الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا، یعنی سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، وہی ٹھکانے بدترین اور راستے کے اعتبار سے زیادہ گمراہ ہیں۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نمل میں فرماتے ہیں وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اور جو برائی لے کر آئے گا تو اس کے چہرے پر اوندھے جو ہے وہ اس میں ڈالے جائیں گے۔ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور کیا تم بدلہ نہیں دیے جاؤ گے مگر اسی کا جو تم کیا کرتے تھے؟ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ قرآن میں ان المجرمین فی ضلال وسعر یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، یقیناً مجرم لوگ بڑی گمراہی اور دیوانگی میں ہیں، جس دن وہ آگ میں اپنے چہرے پر گھسیٹے جائیں گے، یعنی کہ چکھو عذاب کا چھونا، تو اپنے مجرم جو ہے وہ چہرے کے بل گھسیٹے جائیں گے۔ تو یہاں سیدنا انس بن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، کافر کا حشر قیامت والے دن منہ کے بل کیسے ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا جس اللہ نے دونوں پاؤں پر دنیا میں چلایا، کیا وہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ قیامت کے دن ان کو منہ کے بل چلائے، یعنی منہ کے بل وہ چلتے ہوئے جائیں گے۔ تو یہاں پھر آگے جس طرح فرمایا گیا نا کہ وہ پھر وہ ہوں گے یوم بکم وصما، تو مطلب یہ کہ جس نے دنیا میں جیسا اس کی آنکھیں ہوتے ہوئے بھی وہ حق نہ دیکھے، نہ حق سنتے تھے، نہ حق بولتے تھے، تو ویسے ہی پھر وہاں پہ قیامت میں بھی اٹھائے جائیں گے، انہوں نے کبھی حق کو دیکھا ہی نہیں، نہ سنا نہ کہا، حق بات کو جانا ہی نہیں، تو پھر ان کو وہاں پہ بھی ویسے ہی اٹھایا جائے گا۔ وما جہنم، ان کا ٹھکانہ بھی پھر جہنم ہی ہوگا۔ کلما خبت جدرہم سعیرا، اور جب بھی وہ بجھنے لگے کہ ہم ان کو اس میں بھڑکتی ہوئی آگ میں اضافہ کر دیں گے، اس طرح نا کہ سورہ نبا میں فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، بچکھو کہ ہم تمہیں عذاب کے سوا ہرگز کسی چیز میں زیادہ نہیں کریں گے۔ اور عذاب بھی، وہ جہنم کے عذاب جو ہے وہاں آگ جو ہوگی وہ کتنی سخت ہوگی، اس کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دنیا کی آگ جسے ابن آدم جلاتا ہے، جہنم کی آگ کی گرمی کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ نے کہ یا اللہ، یا رسول اللہ، انسانوں کو جلانے کے لیے تو یہی دنیا کی آگ کافی تھی۔ آپ نے فرمایا تو لیکن وہ تو دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے، اور اس کا ہر حصہ اس دنیا کی آگ کے برابر گرم ہے، یعنی اتنی تیز ہوگی وہ آگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے۔
اس کے لپٹ بھی اس کو محسوس بھی نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نزدیک بھی کسی کو نہ لے جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو بچا کے رکھے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بالکل ہی اندھے بنے رہے، بالکل گمسم اور بہرے بندے رہے، دھیان کبھی انہوں نے غور کیا ہی نہیں، حق کی طرف دھیان دیا ہی نہیں، تو ان کا یہ انجام ہوگا۔ اور وجہ کیا ہوگی؟ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا وقالوا اذا کننا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا۔ یہ جزا اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، انہوں نے تو بالکل ہماری آیات کو صاف نکار ہی کر دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم ضرور نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جانے والے ہیں؟ تو یہ وجہ یہ ان کی یہی بتائیے کہ انہوں نے آیتوں کا انکار کر دیا، اور کہتے تھے کہ ہم جب مر کر صرف ہڈیاں اور راکھ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں نئے سرے سے بتایا جائے گا؟ ایسے ادھر کا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جگہ اور کہ ایزا متنا وکننا ترابا ذالک رجعٌ بعید، کیا جو مر گئے اور ہم مٹی ہو گئے تو یہ واپس لوٹنا تو بہت دور ہے، یعنی کوئی اس بات پہ یقین ہی نہیں تھا۔ تو جو شخص اس بات پہ یقین ہی نہیں رکھتا کہ میں قیامت کے دن مجھے دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، تو اس کا مطلب یہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہا ہے، اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرے گا تو پھر اس نے تو جہنم میں ہی جانا ہے۔ تو یہ اس کی وجہ اس کی یہ بتا دی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہنم میں جانے کی کہ یہ لوگ اللہ کی آیات کا صاف صاف انکار کرنے والے ہیں، اور اسی لیے جو ہے وہ پھر اس میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ یہاں بتایا جا وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم۔ ان سے کہا جائے کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، کیا وہ اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسی اور چیزیں بنا دے، تمہیں بھی بنا دے؟ تو اس لیے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ کون سا مشکل کام ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اتنے بڑے چیزیں بنا دے، آسمانوں کو بنا دیا، سات آسمان بنا دیے اتنے بڑے بڑے، اور زمین بنا دی، اور تم سمجھتے ہو کہ تمہیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا؟ تو یہ ان کی تردید کی جا رہی کہ آخر یہ موت کے بعد اٹھنے پر تمہیں حیرت کیوں ہے؟ اس نے تو آسمان بنا دی، اس بات پر قادر ہے کہ قیامت کے دن ان جیسے انسان دوبارہ پیدا کر دے۔ جیسے سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم، اور کیا جس نے آسمان زمین کو پیدا اس بات پر قادر نہیں کوئی جیسے اور پیدا کر دے؟ بلا، کیوں نہیں، وہ الخلاق العلیم، اور وہی سب کچھ پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ اس طرح سورہ عقاب میں فرماتے ہیں اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقهن بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور ان کو پیدا کرنے سے تھکا نہیں، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ بلا انہ علی کل شیء قدیر، کیوں نہیں، یقین ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مدت رکھ دی ہے کہ اس کے بعد وجعل لہ اجرا لا ریب فیہ، جس معنی میں کوئی شک نہیں، ایک وقت ہے مقرر، جس اللہ نے دوبارہ قبر اٹھانے اور زندہ کرنے کی ایک وقت مقرر کر رکھی ہے، یعنی جس میں کوئی شک نہیں ہے، جب وہ گھڑی آ جائے گی تو سارے لوگ پھر زندہ ہو کر میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ لیکن جو لوگ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں ان کا پھر تو مقصد ہی ان کا شیوا بھی کفری ہوتا ہے، وہ تمام کھلی اور روشن نشانیوں کے باوجود ایمان نہیں لاتے، ہر چیز انہیں نظر آ رہی ہے اور اللہ کے رسول انہیں صاف صاف بتا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی وہی بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں، ان کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ ہم جب مر جائیں گے ہمیں راکھ ہو جائیں گے یا مٹی مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر ہمیں دوبارہ بھی اٹھایا جائے گا، اس بات پر انہیں یقین ہی نہیں ہے۔ یعنی اللہ کی قدرت پر، اللہ کی جس طرح اللہ کے قادر ہونے پر ان کو یقین ہونا چاہیے ویسا ہے نہیں، انہوں نے اللہ کو ایسا پہچانے جیسا پہچاننے کا حق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یہ کہ وَأَبَى ظَالِمُونَ إِلَّا كَفُورًا، تو پھر یہی ہوگا، پھر وہ اپنے ظلم میں بڑھتا ہی جاتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی پر ظلم کرتے ہی نہیں ہیں، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں نے اپنے ظلمت پر ظلم حرام ٹھہرا لیا اور تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیے، سو آپس میں ایک دوسرے سے ظلم نہ کرو، ہمیں بھی منع کر دیا گیا کہ کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے۔ تو اللہ تبارک تو یہ وہ لوگ خود ہی ہیں جو انہوں نے انکار کیا، ظالموں نے ہر چیز کا انکار کر دیا سوائے کفر کے سوا، ہر چیز کا انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر یہاں فرمایا جائے قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا اذا امسکتم خشیت الانفاق، کہ اگر وہ تمہارے یہ جو ہے اگر ہو جائے، تم اگر میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو اسے تم خرچ کرے ہو جانے کے ڈر سے خود ضرور روک لیتے ہو، انسان ہمیشہ سے بہت ہی بخیل ہے،
یعنی کہ اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے جن کے ختم ہونے کا کوئی امکان ہے ہی نہیں، تب بھی تم کسی کو کوڑی، بالکل ایک کوڑی بھی دینے کو تیار نہ ہوتے۔ یہ شدید بخل کا نتیجہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی کسی نعمت کا ادا کرنا، کسی کو نعمت کا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر رہا ہے تو برداشت ہی نہیں ہو رہا۔ یہ تمہیں برداشت ہو ہی نہیں رہا ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرما دیا، اس لیے کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر حسد اور بخل کرتے ہو۔ یہ دونوں صفات بےحد بہت ہی قوی ہیں کہ بخل بھی کرے اور ان پر اور ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ تو وجہ یہی ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے پہلے بتا دی، یہ مشرکین مکہ کی نفسیات کی ایک وجہ ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے، ان میں سے ایک اہم وجہ یہ تھی کہ جس طرح انہیں آپ کا فضل و شرف ماننا پڑتا تھا، یعنی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے شرف بخشا، جیسے ہم پیچھے پڑھا ہے نا، رب کا عالم بمن فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو جانتا ہے اور کس کو فضیلت دے، اور اپنے انبیاء میں سے جس کو چاہے فضیلت دے دے، جب ایسی سورہ 55 نمبر آیت میں پڑھا ہے، تو وہ اللہ وہ ان کو برداشت ہی نہیں ہے، وہ کرے گا کہ مان لے تو پھر آپ کا فضل بھی ان کو ماننا پڑتا ہے کہ ہاں آپ کو فضیلت دی کہ آپ کو بہت بڑا شر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشا ہے۔ تو انسان اپنے ایسے کسی اپنے ہم زمانے کو یا اپنے ساتھ والے شخص کا فضل ماننے کے لیے انسان مشکل سے آمادہ ہوا کرتا ہے۔ اس کے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے زمانے کا آدمی اور ہم جیسے انسان اور ہمارے ساتھ کیا ہے، اس کا اللہ تبارک کو اتنا فضل کیوں دے دیا؟ مشکل سے انسان آمادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا جائے کہ جن لوگوں کی بخیلی کا حال یہ ہے کہ کسی کے مرتبے کا اقرار اور اعتراف کرتے ہوئے بھی ان کا دل دکھتا ہے، انہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے رحمت کی اگر کنجیاں حوالے کر دی ہوتی تو وہ کسی کو پھوٹی کوڑی بھی نہ دیتے۔ یہ تو بالکل یہ انسان اتنا بخیل ہوا ہے کہ کسی کو کچھ بھی دینے کو تیار ہی نہیں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب سے یہ زمین آسمان بنے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کب سے دیے جا رہا ہے، یعنی روزی کے خزانوں کا مالک تو صرف اللہ ہی ہے، اور وہ بڑا ہی جود و سخا والا ہے۔ اس نے جب آسمان و زمین کو پیدا کیا اس وقت سے خرچ کر رہا ہے، اور اس کے دائیں ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ ختم نہیں ہوتا، جیسے کہ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات اور دن کے مسلسل خرچ کرنے سے بھی اس میں سے کچھ کم نہیں ہوتا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، مسلسل خرچ کیے جا رہا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اور انسان کا حال کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر بنی آدم کو دو وادیاں مال و دولت کی سے بھری ہوئی مل جائیں تو وہ تیسری کی تلاش ورس میں لگا رہے گا، اور اولاد آدم کا پیٹ تو مٹی ہی بھرتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس پر مہربان ہوتا ہے، جو اس کو طرف جھکے گا تو اس پر مہربان ہوگا۔ اور پھر یہ ہے خرچ میں انسان کو قطورہ سمجھنا ہے کہ جو خرچ میں تنگی کرنا، شدید بخل، حتیٰ کہ اپنی ذات پر بھی خرچ کرنے میں بخل کرے، اس کے لیے یہ انسان کی جو ہے بھائی یہ خصلت بیان فرمائی گئی ہے، جو ہمیشہ سے اس میں پائی جاتی ہے، اور جس کے چھٹکارا انہیں اعمال کی بدولت ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اللہ پہ یقین اور اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو دیا ہے اس پہ اس کا صبر و شکر کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا ہے اسی پہ قناعت کرنا، اور یہی بہت بڑا ہوگا، پھر وہی انسان غنی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے پہ راضی ہو جائے۔ تو یہ بخل جو ہے وہ کسی بخل کا دوسرے کا یہاں حسد بھی ہو رہا ہے، بخل بھی ہو رہا ہے، یہ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور یہ انسان کی خصلت ہے، اس سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کسی اور کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو اس پہ آپ کو کوڑنا نہیں چاہیے یا اس پہ آپ کو حسد نہیں کرنا چاہیے۔ جو اللہ نے دیا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھیں، کیونکہ انسان ہمیشہ اپنے سے اوپر کو دیکھتا ہے، نیچے اگر دیکھتا رہے تو انسان ہمیشہ خوش رہے اور مطمئن رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔